अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शज़िया नियाज़ी और अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ जनाब। बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ स्टोरीज़ का हम फ़ॉलो अप लेंगे। ऑब्वियसली कल बजट पेश हुआ है 2026 और 2027 का, और उस पर क्या फ़र्दर डेवलपमेंट हुई है। हमने देखा है कि पीटीआई का हंगामी पार्लिमानी इजलास हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें तय हुई हैं। उस हवाले से हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या तय किया है। फिर मैं बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देख रही हूँ मुख्तलिफ सीनियर कॉलमनिस्ट तज्ज़ियाकारों के, जिनमें मैंने आपसे कुछ दिन पहले सुहेल वड़ैच साहब का भी आर्टिकल डिस्कस किया था, बहुत सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस हुआ था। अब आज हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा है, और मैं देख रही हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐसे ज़ीरक और बहुत सारे ऐसे सीनियर तज्ज़ियाकार जो कि सियासत और सियासत की पेचीदगियों को और हालात की जो है ना नब्ज़ पे जो हाथ रखते हैं और जांचते हैं, उनको पता है कि किस तरह से हालात किधर को जा रहे हैं, तो उनके तज्ज़ियों के मुताबिक जनाब ये उनका कहना है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, शायद हुकूमत क्या जाने वाली है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, और उसके अलावा मैं मज़ीद आपसे बात करूँगी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी असेंबली में एड्रेस किया है, वहाँ पर भी जुमलों का तबादला ख़्याल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और साथ में हम फर्दर कल भी मैंने आपसे बजट की बात की थी, तो उसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे कि जनाब आपने टैक्स का अहदाफ इतना बड़ा, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो पहले था वो भी एफबीआर कलेक्ट करने में नाकाम क्या बुरी तरह से नाकाम रही थी। तो जो अब इस साल आपने अहदाफ दिए हैं टैक्स कलेक्शन के, तो वो किस तरह से पूरे होंगे और किस तरह से ये टैक्सेस कलेक्ट होंगे महंगाई की शरह को कंट्रोल किए हुए। तो क्या टैक्स मज़ीद लगेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? क्या महंगाई मज़ीद बढ़ेगी? इन सब बातों पे हम बात करेंगे आपसे। तो जनाब सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का जो है वो इजलास बुलाया गया, और ये हंगामी इजलास था जिसमें ये फैसला हुआ है कि बजट से मुतालिक आइनी और कानूनी अमूर का जायज़ा लेने के लिए हम मुमताज़ माहिरीन कानून पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है, और कानूनी माहिरीन की टीम इमरान खान से मुलाकात ना होने की सूरत में सूबाई बजट के हवाले से तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शंस का जायज़ा लेगी और सूबे के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी लाहे-अमल पेश करेगी। और पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट या तरक्याती फ़ंड से मुतल्लिक़ कोई भी फ़ैसला इमरान खान साहब की मशावरत के बगैर नहीं होगा, और उस सब के लिए ज़रूरी है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। और इसके अलावा हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा अगले माली साल के लिए सिर्फ़ 3 माह का बजट पेश करने पर गौर कर रही है। आर्टिकल 215 के तहत निगरान हुकूमत की तरह का मुंतखब हुकूमत भी 3 माह का बजट पेश कर सकती है। यानी कि वहाँ पे एक कानूनी शिक ये बताई गई है कि जनाब हम आर्टिकल 215 के तहत जिस तरह से निगरान सेटअप 3 महीने का बजट पेश करती है, उसी तरह से सूबाई हुकूमत या फिर मुंतखब हुकूमत वो भी 3 माह का बजट पेश कर सकती है। ये गुंजाइश है कानून में। सुहेल आफरीदी साहब के मुताबिक उन्होंने कहा है कि बजट पेश ना करके हम वफाक पर प्रेशर डाल सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक प्रेशर टैक्टिक्स ही हैं कि किसी न किसी तरीके से ये हुकूमत मजबूर हो जाए और वो सुहेल आफरीदी साहब की या इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात इमरान खान साहब से करा दी जाए। और वो यही कह रहे हैं कि हम दबाव डालेंगे। इमरान खान से मुलाकात के लिए वादे करने के बावजूद वफाक फिर मुकर जाते हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि वज़ीर आला कानूनी हैसियत जांचने के लिए आज बैरिस्टर गोहर से और सलमान अकरम राजा से मिलेंगे, और मज़ीद डिस्कशन होगी कि और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ऑब्वियसली हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा ने भी सोशल मीडिया पर ये पैगाम जारी किया है कि जून वो वाहिद मौका है कि वो फिर से हुकूमत को प्रेशराइज़ कर सकते हैं, इमरान खान साहब की तन्हाई ख़त्म कर सकते हैं। इमरान खान साहब के इतना प्रेशर डाला जाए, दिस इज़ द टाइम कि आप प्रेशर डालें हुकूमत पर, ताकि वो इमरान खान साहब की तन्हाई का ख़ात्मा कर सकें और उन्हें मुनासिब तिब्बी इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सके, जहां उनके अहले खाना और ज़ाती डॉक्टरों की मौजूदगी में उनका इलाज मुमकिन हो। तो जनाब इसके अलावा पीटीआई और क्या-क्या कर सकती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आपने देखा है कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक मुलाकात हुई थी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की, और उसमें ये कहा मुख्तलिफ वज़रा के साथ
وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی جس میں سندھ چاروں صوبوں کے. تو وہاں پہ یہ طے پایا تھا, مریم نواز صاحبہ نہیں آئی تھی, ان کی جگہ پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اٹینڈنس لگائی تھی, ریپرزینٹ کیا تھا, اور وہاں پہ یہ طے پایا تھا جناب کہ این ایف سی والا تو اوبویسلی وہ ترمیم نہیں ہو سکی, تو انہوں نے کہا کہ وفاق کے پاس اتنی گنجائش نہیں بچتی, تو لہٰذا تمام صوبے جو ہیں وہ وفاق کو 1000 ارب کی فنڈنگ کریں گے تاکہ وفاق پر بوجھ کم ہو. تو جس میں سے کے پی نے جناب 100 ارب فنڈنگ کی بات طے کی تھی وزیر اعظم صاحب سے. تو اب جو ہیں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں مزمل اسلم صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ یہ فنڈ اسی صورت میں ہم ریلیز کریں گے جب تک ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہ کرائی جائے. تو یہ ایک ہے کوشش پی ٹی آئی کی جانب سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے. سو لیٹس سی کہ وہ اس پریشر میں حکومت آتی ہے, ملاقات کرواتی ہے, نہیں کرواتی, یہ آگے ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا. اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی دوبارہ سے آفر کرائی ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ جناب میں محمود خان اچکزئی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں, لیکن میرے دل میں ابھی بھی ان کا بہت احترام ہے, میرے لیے وہ بھائیوں جیسے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ آئیں بیٹھیں مل کر بات چیت کرتے ہیں. جاتی عمرہ محمود اچکزئی کا گھر ہے, وہ جب بھی آئیں, میں اچھے دنوں میں جب بھی کوئٹہ جاتا ہوتا تھا تو میں محمود خان اچکزئی کے پاس چائے کے لیے ان کے گھر ضرور جاتا تھا. مزید انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی تقریر کو غور سے سنا, سیاست اور خیالات اپنے اپنے, لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں, صوبوں کے وسائل پر صوبوں کا حق ہے, اس پر کوئی اختلاف نہیں. مزید انہوں نے کہا کہ 2010 میں این ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کا شیئر 100% بڑھایا گیا. یہ کوئی احسان نہیں, میں صرف یاد دہانی کے لیے جو ہے یہ بتا رہا ہوں. اور مزید یہ تو تھا پرائم منسٹر کی جانب سے, اور انہوں نے دوبارہ سے آفر کیا ہے کہ جی آئیں بیٹھے مذاکرات کرتے ہیں. لیکن پھر میرا وہی سوال ہے کہ بھائی آپ کے پاس کیا مینڈیٹ ہے مذاکرات کرنے کا, اور کیا آپ مذاکرات کریں گے تو کیا آپ کو پیچھے سے اجازت ہے کہ آپ مذاکرات کریں. سو obviously یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اسمبلی میں ایڈریس کیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کا معاملہ عدالت میں ہے, ان کی صحت کے حوالے سے حکومتی سطح پر تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا ہے. بیرسٹر گوہر کا جناب اس ساری اس میں جو آج قومی اسمبلی میں ایڈریس تھا, انہوں نے جناب کہا ہے کہ یہ دوہرا معیار اب نہیں چلے گا. ملک کے مقبول لیڈر کو جیل میں ڈال رکھا ہے. 5 روز میں عمران خان کو 3 سزائیں سنائی گئیں. حکومت کو مذاکرات کے لیے کبھی مقام پر اعتراض ہوتا ہے تو کبھی کس چیز پر. تو بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بہت کم ہے, یہ انہوں نے بات کی اس میں. اور مزید انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے شکوے کس سے کریں. عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں, ڈاکٹر اور فیملی آف کورس وہ مل نہیں سکتی. وزیر اعظم جواب دیں کہ کیوں ملاقات کی اجازت نہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے سہیل افریدی سے کمٹ کیا تھا کہ وہ ان کی ملاقات کروائیں گے, لیکن وہ آج تک یہ ملاقات کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے. مزید انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا تھا کہ جی عدالتوں کے احکامات کے باوجود اجازت نہیں, عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں, تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ ملک ہمارا, فوج ہماری ہے, ہماری طرف انگلی نہ اٹھائی جائے کہ ہم فوج مخالف ہیں. پہلے بھی کہا ہے کہ فوج کے سر پر کوئی سیاست نہ کرے, ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہے ہیں. جناب یہ تھا بیرسٹر گور کی طرف سے جواب. اور ہم نے دیکھا ہے کہ obviously لیٹس سی کہ اب دوبارہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بھی بازگشت ہو رہی ہے کہ کیا حکومت جانے والی ہے, کیا حکومت کے دن گنے جا چکے ہوئے ہیں. مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ جو یک دم سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بحث چھڑ گئی ہے ٹی وی سکرینز پر بھی, سوشل میڈیا پر بھی, اور بڑے بڑے سینئر تجزیہ کار, بڑے بڑے تجربہ کار صحافی اپنی رائے اسی طرح کی دے رہے ہیں کہ اب آنے والے دن
موجودہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے والے ہیں. پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کالم لکھا اور انہوں نے یہی بات کی کہ اور انہوں نے ریزنز دی کہ مجھے لگتا ہے کہ جولائی کے بعد یہ جو عروج ہے یہ زوال کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گا. اور انہوں نے اس کی ریزنز بھی دی تھیں کہ اس کی سیاسی ریزنز بھی ہیں کہ موجودہ حکومت گراؤنڈ لیول پر کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بنا سکی. اور دوسری انہوں نے بڑی ریزن دی تھی وہ تھی معاشی ریزن کہ جو معاشی حالت ہے ملک کی وہ اس کو بہتر نہیں کر سکے جو اشاری ہیں. اور اوبویسلی حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں, مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہے, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, تو یہ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے یہ بھی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. یہ سہیل صاحب کا کہنا تھا. پھر ہم نے دیکھا نصرت جاوید صاحب نے بھی اسی طرح کی ملی جلی بات کی, اور آج حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ہائیبرڈ نظام کے جلد خاتمے کا دعویٰ کر دیا ہے. جناب تینوں ہی ہمارے سامنے بہت سیزنڈ, بہت تجربہ کار صحافی ہیں. جو ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, انہوں نے لکھا ہے کہ چنانچہ آئے دن حکومت کی نالائکیوں کو منظم انداز میں بذریعہ سوشل میڈیا نمایاں کیا جا رہا ہے. وفاقی وزراء کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, اور انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی وزراء کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے کہ وہ نالائق ہیں. پنجاب کے وزراء پر کرپشن کے بے ہنگم الزامات کی بھرمار بھی مارکیٹ میں چار سو پھیلی ہے. پیپلز پارٹی سے مقتدرہ کی رنجشوں کی طویل فہرست علیحدہ سے جاری ہوئی ہے, مرتب ہو چکی ہوئی ہے جناب. اور وہ کہہ رہے ہیں جب ایسے سارے کوائف مرتب ہو جائیں تو ماننے میں حرج نہیں ہے کہ موجودہ حکومت پر نزاع کا عالم طاری ہے. میرا وہمہ ہے کہ موجودہ حکومت کا 10 اپریل 2022 سر پر آن پہنچا ہے. جناب یہ ان کی پریڈکشن ہے. اور ساتھ میں انہوں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اپنی سوشل میڈیا پہ ایکس پہ ایک پوسٹ بھی لکھی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ میرا اپنا ہفتہ وار کالم تھا, یہ میں نے جمعرات کو جمعہ کی اشاعت کے لیے بھیجا تھا, لیکن بدقسمتی سے جمعہ کے روز روزنامہ جنگ میں یہ چھپ نہیں سکا تھا. اس کی ریزن یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح کی جگہ نہیں مل سکی کہ اس میں مزید نرمی یعنی کہ ہومیوپیتھک یعنی اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑا, حالانکہ وہ پہلے ہی سے خاصا ہومیوپیتھک نوعیت کا کالم تھا تاکہ اشاعت ممکن ہو سکے. اپنے اخبار کا شکر گزار ہوں کہ بالآخر انہوں نے آج اسے شائع کر دیا. جناب سہیل وڑائچ نے بھی آج پھر طنز کرتے ہوئے ایک اور کالم لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ جی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے نہ کبھی زوال پذیر ہونا ہے اور نہ اگلی صدی تک اس کے رخصت ہونے کا کوئی امکان ہے. میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا کہ میں نے لکھ دیا کہ بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ گئی ہے اور صنعتیں بند پڑی ہیں. اب حکومتی اشتہارات سے میری آنکھیں کھلی ہیں کہ جناب مجھے تو پتہ چلا ہے کہ ملک کی اقتصادیات تو بوم کر رہی ہے, ملک اڑان میں ہے, بے روزگاری کا نام و نشان تک نہیں ہے جناب, اور مہنگائی کا رجحان پاکستان میں نہیں افغانستان میں ہے. یہ سب غلط فہمی تھی. صنعتیں بھی بھارت میں بند ہو رہی ہیں جہاں بجلی سستی ہے. پاکستان میں تو صنعتوں کا دھواں پہلے سے بڑھ گیا ہے. پچھلے کالم میں بھی ہم نے دیکھا, انہوں نے مزید لکھا کہ پچھلے کالم میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ گنہگار حکومت کے رخصت ہونے کا خواہش مند کبھی نہیں رہا, اس لیے انتباہ کر رہا ہوں کہ بند کمروں سے باہر نکل کر عوام میں آئیں. نہ آپ کی معیشت ٹھیک ہے اور نہ سیاست. جناب یہ انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں. انہوں نے اوبویسلی انہوں نے پچھلا کالم لکھا تو شاید کہیں سے آیا ہوگا, کسی نے گلہ بھی کیا ہوگا, تو مزید آج انہوں نے یہی لکھا ہے طنز کرتے ہوئے کہ نہیں جی میری غلطی ہے, میں یہاں تو بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے, معاشی حالت بہترین چل رہی ہے, صنعتیں بھی چل رہی ہیں, اور مہنگائی یہاں نہیں افغانستان میں. خیر اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ کالم. تو یہ ساری چیزیں تھیں آج کی پولیٹیکل اور پورے سناریو کی کہ پولیٹیکل سناریو کیا ہے. اب بجٹ پہ بات کرتے ہیں. بجٹ کل پیش ہوا, اس پہ میں نے ڈفرینٹ نکات پہ بات بھی کی تھی اور کچھ پوائنٹس ہم نے کیٹیگوریکلی ڈائسیکٹ بھی کیے تھے. مزید ہم جو ہے نا نکات پہ, بجٹ کے نکات پہ ہم بات کریں گے. وہ جناب یہ ہے کہ مہنگائی میں کمی بامقابلہ نئے ٹیکس, کہ جناب اتنے نئے ٹیکس لگے ہیں تو مہنگائی کیسے کم ہوگی. تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے جناب کہا ہے کہ بجٹ میں مہنگائی کی شرح کو 8.2% تک لانے کا ہدف مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن
टैक्सेस में इजाफा और लेवी दस्तावेज़ में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट ख़त्म करने की तजावीज़ भी दी गई हैं। जब हुकूमत टैक्सों के ज़रिए कीमतों में इजाफा कर रही हो और बिजली के टैरिफ में भी एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, तो फिर महंगाई को सिंगल डिजिट यानी कि 8.2% तक लाना एक मुतज़ाद हदफ है। मालूम होता है कि कैसे पॉसिबल होगा कि ये दो अपोजिट चीज़ें हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम महंगाई को 8.2% तक लाएंगे और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब लेवी बढ़ाएं पेट्रोलियम की, आप कह रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ाएं। तो जब ये चीज़ें बढ़ेंगी, बिजली के टैरिफ में भी एडजस्टमेंट होगी, तो फिर महंगाई किस तरह से कम होगी? किस तरह से फिर आप महंगाई का जो हदफ आपने अपने बजट में लिखा है, वो कैसे आप उसको एक्वायर करेंगे? जनाब दूसरा एफबीआर टारगेट का जो टैक्स महसूलात का जो गैर मामूली हदफ है, वो दस्तावेज़ में एफबीआर के लिए 15,264 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि पहले ही एफबीआर का शॉर्टफॉल 1900 अरब था। अब अहदाफ ही बढ़ा दिए गए हैं। एफबीआर कैसे ये टारगेट पूरा करेगी? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि कहाँ वो 1900 अरब का शॉर्टफॉल था ये पिछले साल एफबीआर का, तो अब ये 15,264 अरब कैसे कलेक्ट करेगी? ये भी बता देते आप हमें तो ज़्यादा आसान हो जाता कि एफबीआर कैसे ये टारगेट हासिल कर पाएगी। जब एफबीआर टारगेट नहीं हासिल कर पाएगी, तो फिर हुकूमत लेवी बढ़ाएगी ऑब्वियसली, जैसे इस दफ़ा हुआ है कि टैक्सेस का शॉर्टफॉल था, उस और उसकी वजह से पेट्रोलियम पर लेवी बढ़ी। जब लेवी बढ़ी तो महंगाई बढ़ी, बोझ किस पे पड़ा? आम आदमी पर। तो ये कैसे पड़ेगा? आप इस तरह से तो आप यूँ कह लें कि आम आदमी को मज़ीद निचोड़ा जाएगा, महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। अब तीसरी कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वफाकी हुकूमत का अगले साल पेट्रोल और डीजल पर लेवी से 1676 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठा करेगी। ये नहीं कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, बल्कि चाहे आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत क्रैश कर जाए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने कहा कि नो मैटर अगर मार्केट क्रैश भी कर जाती है, उसके बावजूद जो है हम लेवी से 1676 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठा करेंगे। आगे चलते हैं जनाब। सरकारी मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे थे, मैंने कल व्लॉग भी बनाया था, उस पर हमने बात भी की थी और हमने देखा कि कहाँ वो उन बेचारों की कितनी कम तनख्वाहें हैं, कितने कम अलाउंसेस हैं, जिसके लिए वो सरापा एहतजाज हैं। बहुत अरसे से वो सड़कों पर हैं। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है इस महंगाई के दौर में गुजर बसर करना। फिर उसमें आप जनाब सिर्फ और सिर्फ आप कर रहे हैं इजाफा 7% उनकी तनख्वाहों में, और अपनी तनख्वाहों में 600% इजाफा, 526% इजाफा। व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन कि आपके अपने वज़रा की जो है तनख्वाहों में, स्पीकर असम्बली की तनख्वाहों में आप देख लें किस हद तक इजाफा किया गया है, जबकि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, लेकिन वो सिर्फ 7% बढ़ाई गई है। जबकि पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि 30 से 40% तक हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे। पेंशन में भी सिर्फ 7% तक इजाफा हुआ है। फिर हमने देखा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने रवा माली साल में 838 अरब का बजट तकरीबन 245 अरब रुपए बढ़कर BISP रखे गए हैं। 2 साल में ये इतना हो चुका है। और इससे पहले हमने देखा है कि हुकूमत ये भी कहती रही है कि सूबे इस प्रोग्राम को देखें क्योंकि वफाक पर सारा बोझ पड़ता है। लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी तो इस चीज़ पे मानने को तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने इतना प्रेशराइज किया कि वो बिलाखिर अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए और BISP का बजट उनको बढ़ाना पड़ा। और सदर, जबकि हमने देखा कि सदर लाहौर चैम्बर ने भी ये कहा था कि हमें बजट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ के हवाले से, स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से कुछ नज़र नहीं आया। ये जनाब कहना है सदर लाहौर चैम्बर का कि इस बजट में हमें ना इंडस्ट्री की ग्रोथ स्मॉलर, ना हमें ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ नज़र आ रही है। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मुखालफत की थी और वोकेशनल प्रोजेक्ट्स की हमने मशवरा दिया था। कौम को भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है, इस रकम को वोकेशनल ट्रेनिंग पर लगाना चाहिए था। वो यही कह रहे हैं कि ऑब्वियसली आप इक्विप्ड करें, आप स्किल्ड करें उन किसी न किसी को जिसके पास नहीं है, बजाय उनको पैसे देने
ہیں کہ آپ ان کو کوئی ٹریننگ دیں, کوئی ہنر دیں, کوئی اسکل دیں, سو دیٹ کہ اس کو آگے بھی کام آنا چاہیے. دیٹ واز اے ویری ویلڈ پوائنٹ. خیر وہ یہ حکومت کرنے میں ناکام رہی ہے. پھر آگے چلتے ہیں جناب. بجٹ 2026-27 حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ بجٹ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ پرانے قرضوں اور سرکاری اخراجات چلانے پر خرچ ہوگا, اور عوام نہ کہ عوام کی ترقی کے لیے. تو جب آپ کا میجورٹی کا بجٹ خرچ ہی آپ کے اپنے قرضوں کے لیے ہوگا اور آپ کی حکومت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہوگا, تو وہاں سے کہاں سے بچنا ہے عام عوام کی فلاح کے کاموں کے لیے. تو یہ تو جناب حالات ہیں. وفاقی بجٹ کا کل حجم جو ہے وہ تقریباً 18.8 ٹریلین روپے ہے, لیکن حکومت کی اپنی آمدن اس سے کہیں کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے حکومت کو مزید قرضہ لینا پڑے گا. ڈیفینیٹلی آپ کا بجٹ فسکل اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے اخراجات پورے کر سکیں, تو آپ کو مزید قرضہ لینا پڑے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 8 ٹریلین روپے سے زیادہ صرف قرضوں کے سود کی ادائیگی میں خرچ ہوں گے. 8 ٹریلین روپے سے زیادہ صرف اور صرف سود کی مد میں وہ خرچ ہو جائیں گے. یعنی حکومت جو پیسہ جمع کرتی ہے اس کا بڑا حصہ عوامی فلاح و بہبود, یا پھر آپ دیکھ لیں تعلیم, صحت, روزگار یا ترقیاتی منصوبوں پر خرچ نہیں ہوگا, بلکہ وہ سارا کا سارا پیسہ اس سود کی مد میں چلا جائے گا. دوسری طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے ٹیکس وصولی کا جو ہدف ہے وہ بھی بہت بڑھا دیے. خدشہ ہے کہ اس کا بوجھ پھر انہی لوگوں پر ڈالا جائے گا جو پہلے ہی ٹیکس دیتے ہیں, یعنی کہ تنخواہ دار طبقہ. obviously جب اتنا بڑا ٹارگٹ ہے, ابھی تو آپ نے کہہ دیا کہ سیلریڈ کلاس کو ہم نے چھوٹ دے دی ہوئی ہے, لیکن یہ الٹیمیٹلی آپ نے بوجھ ڈالنا ہے تو وہ تنخواہ دار طبقے پر ہوگا, کاروبار پر ہوگا, صنعتیں اور بجلی اور گیس استعمال کرنے والے صارفین پر یہ سارے بوجھ ڈلیں گے. جبکہ بہت سے ایسے شعبے ہیں جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, وہ ابھی بھی بدستور ابھی بھی وہ اس رینج سے باہر ہیں. آپ نے بڑے صنعت کاروں کو بیچ میں نہیں لے کر آئے, آپ بڑے جاگیرداروں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کر آئے. یہ آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے. ترقیاتی منصوبوں کے لیے صرف 1 ٹریلین روپے رکھے گئے ہیں, جو پورے بجٹ کا بہت چھوٹا حصہ ہے. 1 ٹریلین, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی سڑکیں, ہسپتال, اسکول, صنعتیں, روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر بہت محدود سرمایہ کاری ہوگی. اور حکومت یہ تاثر دیتی ہے کہ بجٹ بڑا بیلنسڈ ہے, لیکن حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو اخراجات اور آمدن میں بہت زیادہ فرق ہے, کہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ہماری آمدن بہت کم ہے, جسے نئے قرضے لے کر پورا کیا جا رہا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بجٹ کے بڑے اخراجات میں قرضوں کا جو سود ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, 8 ٹریلین روپے ہے, اور دفاع 3 ٹریلین روپیز, پھر پینشن 1169 ٹریلین روپے, اور پھر سول حکومت کے اخراجات 1071 ٹریلین روپے, اور گرانٹس اور ٹرانسفرز جو ہیں وہ 2602.680 ٹریلین روپیز ہوں گے. سبسڈیز 1.91 ٹریلین روپیز ہے. یہ اخراجات ہیں حکومت کے جناب. کاروبار اور صنعت کے لیے بھی یہ بجٹ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. بڑھتے ہوئے ٹیکس, مہنگی بجلی, مہنگی توانائی, اضافی قواعد اور ضوابط کی وجہ سے آپ نے کاروبار کرنے کے مواقع بھی بہت محدود کر دیے ہیں, اور اوبویسلی اس کی وجہ سے جتنے بھی یہ ٹیکسز ہیں, مہنگی بجلی ہے, توانائی ہے, تو اس وجہ سے کاروباری لاگت بھی بڑھ سکتی ہے, جس سے نئی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع متاثر ہوں گے. یعنی کہ آپ اپرچونٹیز کریٹ نہیں کریں گے, بلکہ اس کو آپ نے مزید شرنک کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہونا کیا چاہیے, کہ آپ نے یہ تو کر دیے, اب ہونا کیا چاہیے. ہونا یہ چاہیے جناب کہ آج پاکستان میں حکومتی اخراجات 16 کھرب روپے کے قریب ہیں. اس میں سے بڑا حصہ تنخواہوں, پینشن, انتظامی اخراجات پر جاتا ہے. حقیقی اصلاح تو یہ ہوتی ہے کہ غیر ضروری وزارتیں آپ ختم کریں. بہت بار ہم
تو ہمارا تو کام ہے, ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, بہت دفعہ ہم نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ جتنی بھی ایکسٹرا منسٹریز ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے ان کو ختم کریں, اپنے اخراجات ختم کریں, سرکاری ملازمین کی تعداد کم کریں, اور ہر محکمے سے پوچھا جائے جناب کہ اگر آپ پر جتنا خرچ ہو رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ ان ریٹرن آپ کیا کام کر رہے ہیں, آپ کتنا فائدہ دے رہے ہیں اس ملک کے لیے. اکاؤنٹیبلٹی, میرٹ, ان سب چیزوں کو انشور کریں تاکہ آپ کو کوئی آؤٹ کم تو نکلے. یہاں کیا ہوتا ہے, اچھا سرکاری نوکری مل گئی ہے, او سرکاری نوکری مل گئی ہے, پینشن پہ جائیں گے, کام نہ بھی کرو تو خیر ہے, اٹینڈنس نہ بھی لگاؤ تو خیر ہے, پیسے ملنے چاہیے. تو یہ چکر ہے. پھر سرکاری اداروں کا بوجھ ختم کرنا ہے, یعنی کہ پی آئی اے پرائیویٹائزیشن کی بات ہے. پی آئی اے تو خیر اب پرائیویٹائزڈ ہو گئی بھی ہے. پاکستان سٹیل مل, ڈسکوز اور درجنوں دوسرے سرکاری ادارے ہر سال جتنے بھی ہیں یہ قومی خزانے سے 2 کھرب روپے کھا جاتے ہیں. obviously حکومت ان کو دیتی ہے. تو یہ بات ہے جناب کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رقم ہر پاکستانی کی جیب سے جاتی ہے. حقیقی اصلاح یہ ہوتی ہے کہ جو ادارہ منافع نہیں دے سکتا اسے یا تو نجی شعبے کو دے دو, یعنی کہ اس کو پرائیویٹائزڈ کر دو, یا پھر اس کو بند کر دو. یہ 2 صورتیں ہیں. آپ کی سٹیل مل پڑی ہوئی ہے, وہ ایک طرح سے بہت بڑے سفید ہاتھی بن چکے ہوئے ہیں, تو ان کو یا تو بند کر دو, یا پھر آپ اس کو جتنے آپ کے نقصان میں خسارے میں جا رہے ہیں جو کہ ہر سال حکومت کو دینے پڑتے ہیں وہ پیسے, آپ ان کو فارغ کریں, آپ پرائیویٹائزڈ کریں. اللہ اللہ کر کے تو پی آئی اے مشکل سے پرائیویٹائزڈ ہوئی ہے. جناب بجلی کے شعبے کی جڑ سے اصلاح کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. گردشی قرضے 5 کھرب سے اوپر ہیں, لیکن یہ قرض آسمان سے نہیں گرا. یہ بجلی کی بیسکلی بجلی جو لینڈ لاسز جو آتے ہیں نا, یہ بجلی کی چوری سے بنا اور لائن لاسز سے بنا, وصولی نہ ہونے سے بنا, اور ان مہنگی بجلی معاہدوں سے بنا جو ضرورت سے زیادہ بجلی خریدنے پر مجبور کرتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ کو گردشی قرضے ہیں 5 کھرب سے اوپر, ان کی صرف اور صرف ریزن یہی ہے کہ آپ بجلی چوری پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ لائن لاسز پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ وصولی نہیں کر پاتے پراپرلی, پھر آپ نے بہت مہنگے بجلی کے معاہدے کیے ہیں جو کہ وہ بھی آپ کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ مصیبت پڑ چکی ہوئی ہے کہ آپ کو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ آپ کو خریدنی پڑتی ہے. حقیقی اصلاح یہ ہوتی ہے کہ چوری معاہدوں پر آئی پی پی روکی جاتی, جو ہے ناہدگان سے وصولی ہوتی, مہنگے دوبارہ یعنی کہ مہنگے معاہدوں پر آئی پی پی روکی جاتی, اور گردشی قرضوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکانا بند ہوتا. ابھی یہ مسئلہ حل نہیں کیا گیا, بس ہم نے دیکھا کہ وہ چھپایا گیا ہے, اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی گئی. آگے چلتے ہیں. ترقیاتی پیسے کا حساب نتائج سے مانگنا, یعنی کہ ہر سال 4 کھرب روپے ترقیاتی منصوبوں کے نام پر خرچ ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہوتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں آپ پوچھیں, اکاؤنٹیبلٹی انشور کریں جناب کہ یہ فلاں صوبے کو اتنے پیسے ملے تھے, ڈیولپمنٹ فنڈز ملے تھے, آپ نے کتنے سکولز بنائے, آپ نے جناب اس میں اگر اسکول بنائے ہیں وہ چل بھی رہے ہیں یا نہیں چل رہے, وہ گھوسٹ سکولز تو نہیں ہیں, اور اگر اسکول بن گئے ہیں تو ان میں گھوسٹ ٹیچرز تو نہیں ہیں, وہ کتنے افیکٹو ہیں, کتنے میں ہمارے کتنے ڈاکٹرز موجود ہیں جناب, کتنی سڑکیں بنی اور جن پر گاڑی ہیلتھ یونٹس چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی, کتنے پانی کے منصوبے عوام کو پانی دے رہے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی آپ کے جو ہیں ترقیاتی منصوبے ہیں, آپ نے اگر دینا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی, اس کے ریزلٹس, اس کے آؤٹ کمز بھی انشور کرنا ہوں گے. اب جناب ٹیکس کا دائرہ بڑھانا ہے, بوجھ نہیں بڑھانا, میں کہہ رہی ہوں اس کا سرکل بڑھانا ہے, ٹیکس پیئر پہ بوجھ نہیں بڑھانا. یہاں کیا ہوتا ہے, ہم ٹیکس پیئر پہ بوجھ بڑھاتے ہیں. پاکستان میں صرف 35 سے 40 لاکھ لوگ باقاعدہ ٹیکس دیتے ہیں اور ریگولرلی ٹیکس دیتے ہیں. ان پر ہر سال مزید ٹیکسز کا بوجھ بڑھا دیا جاتا ہے, جبکہ کروڑوں لوگ جیسے کہ بڑے تاجر ہو گئے, جیسے کہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار ہو گئے, جیسے کہ زرعی آمدنی, یہ سب ٹیکس نیٹ سے بری الزماں ہیں. تو حقیقی اصلاح یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں انہیں آپ ریلیف دیں, اور جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس میں شامل کریں, ان کو اس دائرے میں شامل کریں, نہ کہ جو پہلے سے دے رہے ہیں معصوم ان پہ مزید بوجھ ڈالیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک بندہ آلریڈی آپ کی خدمت کر رہے ہیں, آپ دوسرا کوئی نہیں آیا تو آپ اسی کو ہی آپ جو ہے نا دبوچے جاؤ. آگے بڑھتے ہیں. قرضے کی سیاست ختم کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہر حکومت آتی ہے, قرض لیتی ہے,
दावे तो अपने मंशूर में बहुत करते हैं कि जी हमारा ये IMF का आखिरी बजट होगा, हम आखिरी दफ़ा IMF के पास जाएंगे, अगली दफ़ा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर साल IMF के आगे खड़े होते हैं, उनसे पैसे मांग रहे होते हैं, कर्ज़ लेते हैं, मंसूबे शुरू करते हैं, और अगली हुकूमत के लिए हमारा जो भी आता है, एक हुकूमत ये सब करती है, पैसे लेती है, कर्ज़े लेती है, मंसूबे शुरू करती है, और फिर जब अगली हुकूमत आती है तो उस पर वो बोझ मज़ीद बढ़ जाता है। होना ये चाहिए था कि कर्ज़ लेने की हद कानून से बांधी जाती और हर नए मंसूबे से पहले पूछा जाता जनाब कि इसकी वापसी का क्या ज़रिया है, किस तरह से हम ये कर्ज़ उतारेंगे। कर्ज़ तरक्की के लिए लिया जाए तो ठीक है, लेकिन कर्ज़ सिर्फ़ तनख्वाहें देने के लिए, अपनी शाख खर्चियाँ बढ़ाने के लिए, अपने ऐशो इशरत के लिए और पुराना कर्ज़ चुकाने के लिए अगर नया कर्ज़ लिया जाए तो फिर आई वुड से कि ये नुस्ख़ा अच्छा नहीं है और ये डूबने का नुस्ख़ा है जिसको बदलने की बहुत अशद ज़रूरत है। और आप जाते-जाते बस मैं लास्ट ये भी कह दूँ, आप प्रायोरिटीज़ चेक कर लें जनाब के वफाकी बजट में। हमारा हमने दफ़ाई बजट में तो 2550 अरब से बढ़कर 3000 अरब कर दिया है। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट भी हमने कोई 838 अरब से बढ़कर 850 अरब कर दिया है। लेकिन हमने कटौतियाँ कहाँ की हैं? यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमने तालीम से 93 अरब से कम करके हम 74 अरब पर आ गए हैं। यानी कि एजुकेशन तो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं ना। फिर सेहत, 80 अरब का हमारा बजट था, उससे हम कम होकर 22 अरब पर आ गए हैं। अब इस पर अगर हम बात करेंगे, इस पर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो उसके लिए जो है ना हमारा मुँह बंद करने के लिए पी का ऑर्डिनेंस ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।